پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس ہو گیا. بلاول صاحب نے ڈیٹیلز بھی دے دی. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت سازی میں سپورٹ کرنے کا تو کہا ہے, لیکن جو ایگزیکٹو ہے اس میں آپ کا شیئر نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا مسلم لیگ نون کی جو 16 ماہ کی یہ جو پی ڈی ایم حکومت تھی جس کے آپ اتحادی تھے, کیا مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس اتنی زیادہ تھی کہ آپ نون لیگ کے اوپر الٹیمیٹلی عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ان فیصلوں سے؟ جی شکریہ. دیکھیں جی 2 دن کی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے وزیر اعظم بنانے کا, اور جو جماعت جس نے ہمیں اپروچ کیا ہے وہ پی ایم ایل این ہے اور ان کے پاس ہم سے کچھ زیادہ سیٹیں ہیں, تو ہم ان کو حکومت سازی میں ان کی مدد کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے, لیکن وزارتوں کے اندر کوئی شیئر ہم نہیں مانگیں گے, نہ ہی رکھیں گے. ظاہری بات ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا جب ہم حصہ تھے تو ہمارے پاس وزارتوں کی بھی شراکت داری تھی, لیکن اس وقت بھی ہمیں بہت تحفظات تھے جس طریقے سے حکومت چل رہی تھی اور جس طریقے سے باقی معاملات کو دیکھا جا رہا تھا مختلف صوبوں کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس پہ شکایت بھی کی, اعتراضات بھی کیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کائنڈ آف ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ قائم ہوا. کوشش اب ہم نے یہ کرنی ہے اور پی ایم ایل این کی جانب سے بھی یہی ہونی چاہیے کہ ایک تو سیاسی استحکام لے کر آئیں ملک کے اندر, کیونکہ اس وقت ملک کو اس کی اشد ضرورت ہے. پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو جو ان کے مسائل کا حل ڈھونڈے, اور ہم لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یا اکنامک سٹیبلٹی یا سوشل سٹیبلٹی ہر طرح کا استحکام کیسے آئے گا جب پیپلز پارٹی برڈن آف رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے؟ یعنی وہ سپورٹ تو کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ حکومت بنا لیں, لیکن برڈن آف رسپانسبلٹی لیتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. دیکھیں جی ہم ایک بہت رسپانسبل سیاست کر رہے ہیں, بہت میچور سیاست کر رہے ہیں, اور رسپانسبلٹی ہمیں یہی بتاتی ہے اور یہی سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم جو جماعت جس کے پاس تھوڑا بہت مینڈیٹ ہے, جس نے ہمیں اپروچ کیا ہے, ہم اس کو حکومت سازی کے لیے مددگار ثابت ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ صرف وزارتیں لے لینا یہ ذمہ داری کو فرائض انجام دینے میں نہیں آتا. ہر چیز وزارت لینا نہیں ہوتی. ہم کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کو ضرور پچ کریں گے, اور ہم مختلف نیشنل ایشوز کے اوپر جہاں جہاں پی ایم ایل این کو ہماری ضرورت ہوئی ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے. بجٹ میکنگ کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اس کے اندر, بٹ دیٹ ول بی کیس ٹو کیس, وی ول ڈیسائیڈ. نہیں obviously اگر آپ ٹریری بینچز پہ بیٹھے ہوں گے, اگر آپ ٹریری بینچز پہ ہوں گے تو بجٹ کے مسائل ہوں یا امینڈمنٹس ہو, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو, اس پہ تو ظاہر ہے ٹریری بینچز ساتھ دیں گے, لیکن کیبنٹ کے اندر شیئر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا, وزارتیں ان کے پاس ہوں گی, کابینہ کے فیصلے وہ آسانی سے حل کر لیں گے. تو حکومتی فیصلوں کے اوپر جو کنٹرول ہے یا چیک پاکستان پیپلز پارٹی کیسے رکھے گی؟ وزارتیں لینا ہی رسپانسبلٹی کو نبھانے میں نہیں آتا ہے. حکومت وہ بنائیں گے, ہم ان کو نمبرز کے حوالے سے سپورٹ کریں گے جو ہمارے پاس نمبرز ہیں, اور ظاہری بات ہے ذمہ داری ان کی ہوگی. ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ, لیکن چونکہ ہم وزارتیں نہیں لینا چاہتے, یہ ہماری پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے. ہم ملکی معاملات پہ, نیشنل معاملات پہ, نیشنل ایشوز کے اوپر جہاں پر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی ہم بالکل ان کا ساتھ دیں گے, لیکن وہ کیس ٹو کیس ہوگا. بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. وہ کہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومتی امور کو دیکھیں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی رسپانسبلٹی سے تو بری زمہ ہو رہی ہے, وہ برڈن شیئرنگ نہیں کرنا چاہ رہی ہے, اور لگتا اس سے یہی ہے کہ وہ یہ فورس ہی کر رہی ہے کہ حکومت لینا اتنا آسان نہیں ہوگا. اکنامک ڈومین میں بہت سارے ایشوز ہیں, بڑے بڑے چیلنجز, پہاڑ جیسے چیلنجز اکٹھے ہوں گے جس میں پاپولر ڈیسیژنز کرنا اور عوام کی حمایت کا ووٹ لینا بہت مشکل ہوگا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ برڈن پاکستان مسلم لیگ نون پہ رہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون آج خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سے تو لگتا ہے کہ وہ ان مسائل کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے. چیلنجز بے شک پہاڑ سے ہوں, لیکن نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ حکومت میں موجود ہو. تو حکومت کے حوالے سے اب نون لیگ نے کیا ڈیسیژن کیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار کیا نواز شریف صاحب ہی ہوں گے, یا پھر شہباز شریف صاحب خود کو بطور وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ پوسٹ کریں گے. پھر چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا؟ کیا واقعی مریم نواز صاحبہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, یا وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے؟ ایک اسٹریٹجی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہے, ایک اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی ہے جو خاصی حد تک انہوں نے انویل بھی کر دی ہے. محمود خان وسیم اکرم پلس کے بعد تحریک انصاف نے کے پی والوں کی اگلے 5 سال کی قسمت کا فیصلہ کر لیا ہے, جس کے تحت
شہد کی بوتل سے مشہور ہونے والے 2013 تو 2018 تک کے پی حکومت میں تحریک انصاف کے وزیر ریونیو اور اسٹیٹ رہنے والے اور تحریک انصاف کے وفاقی وزیر اور کے پی کے صدر تحریک انصاف علی امین گنڈا پور کو بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ علی امین گنڈا پور سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ملزم نامزد ہے۔ ان کو تحریک انصاف کی حکومت کے بعد گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف چاروں صوبوں میں مقدمے درج کیے گئے، جس کے بعد عدالتوں کی مداخلت کے باعث ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ سانحہ 9 مئی کے بعد سے ہی وہ مفرور انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ وہ گزشتہ روز اس وقت تک روپوش تھے جب تک ان کے والد کا انتقال نہیں ہو گیا، اور والد کے انتقال کے بعد آج انہیں اپنے والد کی نماز جنازہ میں روپوشی کے بعد دیکھا گیا۔ ان کے منظر عام پر آنے کے کچھ ہی دیر بعد ان کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ان کو، اور مشتاق غنی، محمد خان ترند اور علی امین گنڈا پور تینوں کے نام وزیر اعلیٰ کے پی کے بننے کی دوڑ میں شامل تھے، اور گزشتہ رات سے ہی علی امین گنڈا پور کا نام فائنل ہونے کی خبریں موجود تھی، لیکن اس کا باضابطہ اعلان آج کیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے سامنے آنے کے بعد سے ہی اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ سانحہ 9 مئی میں ملوث تھے، ان کے نام کی منظوری دیے جانے کو اسٹیبلشمنٹ کو خاموش پیغام دینے کے مترادف بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف کی جانب سے کیے جانے والے ہر احتجاج میں پیش تھے۔ ان کے حوالے سے یہ خیال یہ بھی ہے کہ وہ محمود خان کے برعکس دھیمے کی بجائے ذرا سخت اور جار مزاج شخصیت ہیں جو انتقامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کے پی میں حکومت سازی کے مراحل میں شروع ہونے سے قبل ہی سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شیر افضل مروت جو نائب صدر کے پی کے ہیں، وہ کس طرح سرکاری افسران کو دھمکا رہے ہیں، یعنی حکومت لینے سے پہلے ہی جو سرکاری افسران ہیں ان کی شامت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم، وارن کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی جس پولیس آفیسر نے غلط ایف آئی آر کی ہے ہمارے ورکرز کے خلاف، اس تمام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا آئی جی کے پی کو۔ آئی جی کے پی 3 آر پی اوز اور 7 ڈی پی اوز تیاری پکڑے کہ وہ عنقریب جیل جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور اہم فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، وہ فیصلہ اپنے اراکین کو کسی اور پارٹی میں شامل کرنے کا ہے۔ شروع میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کسی ایک پارٹی سے اتحاد کر کے اس پارٹی میں اپنے اراکین کو ضم کرے گی، لیکن تحریک انصاف نے اس کے برعکس 2 مختلف جماعتوں کے ساتھ وفاق اور صوبوں میں اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں MWM یعنی متحدہ جو مجلس وحدت المسلمین ہے، جبکہ کے پی میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اعلان جماعت کے ترجمان رؤوف حسن نے کیا۔ اور بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں رؤوف حسن صاحب نے جو آئندہ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں کن جماعتوں سے کولیشن ہو سکتا ہے، ذرا وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ 3 پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے، پی ایم ایل این، MQM اور پیپلز پارٹی۔ ان کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کولیشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں، جو کہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے، اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی۔ سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں، کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں۔